جی ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ رحمت رمضان علماء کے ساتھ۔ جی ہاں، ثنا خان بھی تشریف فرما ہے۔ معزز ناظرین کرام، مقتدر، معتبر اور انتہائی مستند علماء کرام الحمدللہ ہماری رحمت رمضان نشریات میں تشریف لاتے ہیں اور بہت ہی پیارے لب و لہجے میں اور بڑی ہی خوبصورت انداز سے مدلل گفتگو آپ فرماتے ہیں اور دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے بہت ہی پیارے عالم دین اور ہمارے رحمت رمضان نشریات کا حسن اور ہمارے IDS کی جان حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ مسند پر جلوہ نشین ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک اور زبردست عالم اور ثنا خاں بھی علامہ حسان معیاری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دو اور بڑے پیارے ثنا خاں محمد ذیشان رضا قادری اور حافظ محمد احسن قادری، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میری جانب سے حاضرین و ناظرین بالخصوص ہمارے معززین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ٹاپک جو ہمارا ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے سود کی لعنت۔ بڑا اہم ترین ٹاپک ہے، ہاں، کیونکہ آج معاشرے میں جس طریقے سے یہ پھیل چکا ہے مرض، تو اس مرض کو، اس کا علاج بھی ضروری ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس کا سد باب بھی ضروری ہے، لیکن یہ سب کرنے کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے کہ کس طریقے سے اس شر کے اندر عوام کو اور خواص کو مبتلا کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، فی زمانہ جہاں ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں میں مبتلا ہے، وہاں ایک بڑی برائی ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ جو پروان چڑھ رہی ہے وہ ہے انٹرسٹ، اور انٹرسٹ یعنی سود کا لین دین۔ حالانکہ دین اسلام میں سود کی سختی سے مذمت بیان کی گئی ہے اور سودی لین دین کرنے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے، مگر ایمان کی کمزوری اور دین سے دوری کے سبب آج مسلمان سودی معاملات میں پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمت ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ صریح ناانصافی ہے۔ سود کی حرمت میں دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے۔ پورا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا نا، پورا ایک جو تجارت کا، بزنس کا انفراسٹرکچر ہے وہ سارا متاثر ہو جائے گا۔ لوگ یہی کام کریں گے، پھر تجارت کی طرف کون آئے گا اگر اس کی ممانعت نہ ہو۔ ناظرین کرام دیکھیں، سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے، کہ جب آدمی سود کا عادی ہو جائے وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ یہ بڑی بالکل صحیح بات ہے، یہ آپ خود دیکھ رہے ہوں گے اپنے اطراف میں کہ بھائی جس کو مال کسی کو دینے پر اچھے خاصی انکم، یعنی وہ پیسے ملتے ہوں فکس کر کے، تو وہ کسی کو قرض حسن کیوں دے گا؟ بظاہر تو یہی بات نظر آ رہی ہے ہمیں۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سود خور اپنے مقروض کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصانات ہیں، اور شریعت کی سود سے ممانعت عین حکمت ہے۔ ناظرین، بلا شبہ سود ایک ایسی لعنت ہے جس سے نہ صرف معاشی استحصال، مفت خوری، حرص و طمع، خود غرضی اور شقاوت و سنگ دلی، مفاد پرستی جیسی اخلاقی قباحتیں جنم لیتی ہیں، بلکہ سود معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سود کی لعنت سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ ناظرین، سود خور قیامت میں ایسے مخبوط الحواس ہوں گے اور ایسے گرتے پڑتے کھڑے ہوں گے جس پر بھوت سوار ہو، کیونکہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل سودی قرضہ لینے دینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا ہے،
بڑے انداز سے وہ کہتے ہیں نا کہ کور کیا جاتا ہے اور جال ڈالا جاتا ہے، اچھے اچھے ناموں سے اور خوش کن ترغیبات سے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی، ان کی ملنساری، چہرے کی مسکراہٹ سب رخصت ہو جاتی ہے، اور اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، گنڈے بھیج رہا ہوتا ہے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کر رہا ہوتا ہے، دکان، مکان، فیکٹری سب پر قبضہ کر کے فقیر و کنگال اور محتاج و کلاش کر کے بے گھر اور بے زر کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے سود کی لعنت، جس میں ہم سود کی حرمت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ نہیں بھائی ہم نے تو لوگوں کو راتوں رات اور کچھ ہی عرصے میں بنتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہی ہو، یقیناً وہ دھوکہ ہی ہوگا، یا آپ کے سامنے اس کا اصل حال ظاہر نہیں ہوا ہوگا، ورنہ ہم نے تو ساری زندگی سود کے لین دین کرنے والوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے۔ جتنی تیزی سے مال ان کے پاس آتا ہے اس سے ملٹیپلائی 100 تیزی سے مال ان کے پاس سے چلا بھی جاتا ہے، اور صرف مال نہیں جاتا، پھر باقی نعمتیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ پھر وہ بیماری میں پڑے ہوتے ہیں، پھر وہ بستر علالت پر ہوتے ہیں، پھر وہ ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دینے والے ہوں چاہے وہ لینے والے ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کس طرح ایک مسلمان کے لیے سود مند ہو سکتا ہے۔ تو علماء کرام تشریف فرما ہے، آج ہم نے ان سے سوالات کرنے ہیں اور بہت ساری باتیں جاننی ہیں، تو آئیے چلتے ہیں علماء کرام کی طرف۔ قبلہ مفتی صاحب، عنوان پر میں چاہوں گا کہ حضور یہاں سے ارشاد فرمائیے گا کہ سود کہتے کسے ہیں اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ صاحب، آپ نے اپنے انٹرو میں بہت اچھا جو میسیج دیا ہے، اگر اسی پر غور کر لیا جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ آ سکتی ہیں، اور معاشرے کا بگاڑ وہ بھی کسی حد تک درست ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو سود ہے، لوگ آج کل اس کو جو نام دیتے ہیں وہ انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ زیادتی کے ساتھ علماء سمجھاتے ہیں، کسی بھی چیز پر جو ایک ناجائز شرط کے طور پر زیادتی وصول کی جاتی ہے اسے سود کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر علماء نے اس کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کو عربی میں ربا کہتے ہیں، ربا الفضل ایک یہ ہے، اور ایک ہے ربا النسیہ۔ ربا النسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پیسے وغیرہ کسی کو دیے ہیں اور کہا ہے کہ 1 سال کے بعد مجھے دینا، لیکن میں نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے تو میں تجھ سے 1,20,000 روپیہ لوں گا۔ یہ جو شرط لگا رہا ہے ربا النسیہ کے، پیسہ دے دیا، ادھار بھی دے دیا اور ٹائم بھی دے دیا، لیکن اوپر جو شرط لگا رہا ہے اس کو ربا النسیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری صورت اس کی ہے ربا الفضل، کہ کوئی چیز آپ نے سامنے ابھی لینی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک گندم کا تھیلا ہے بھرا ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسری کوالٹی کا میں لے لوں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ 2 تھیلے مجھے دیں گے بھر کے تو میں آپ کو 1 دوں گا۔ یہ موقع کے اوپر جو کام ہو رہا ہے یہ اس کو ربا الفضل کہتے ہیں، کہ موقع کے اوپر یدن بیدن ہونا چاہیے، لیکن یہ موقع کے اوپر جو ہو رہا ہے یہ برابر بھی ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو یہ اوپر سے جو وصول کیا جا رہا ہے یہی منع ہے۔ صحیح، یہ اصل بات ہے۔ یہ 2 چیزیں بنیادی طور پر اس کی، آپ اس کو 2 قسمیں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، دوسری بات رہی کہ یہ جو سود ہے اس کے نقصانات کیا ہیں۔ دیکھیے، انسان کی جو تعمیر و ترقی کے لیے مین اللہ نے اس کے اندر جوہر رکھا ہے اس کا نام ہے اخلاق، اور یہ جو اخلاق ہوتا ہے اس کا تعلق ہے حیا کے ساتھ، اور حیا کے جو شعبے ہیں فرمایا وہ 60 سے زیادہ شعبے حیا کے ہیں۔ ان سب کے مجموعے کو جب بندہ برباد کر دے تو پھر وہ سودی کام کرتا ہے۔ اللہ کو مجموعے کو برباد مجموعے کو جب برباد کر دے تو اس وقت بندہ سود کی طرف جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے حضرت حافظ صاحب؟ آپ دیکھیں، جو سودی عمل ہوتا ہے نا، اس کی بنیادی خواہش پیسے کی ہوس ہوتی ہے، دولت کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور یہ سارا عمل جب چلتا ہے نا سود کا، تو آپ کبھی غور کریں تو اس کے اندر خود غرضی، نفس پرستی، اس کے اندر اپنا لالچ، اس کے اندر بخل، اس کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی، اس کے اندر کسی کے ساتھ ہیلپ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، اس کے اندر خیرات کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، یہ بخیل اور کنجوس ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری خرافات اکٹھی کی جائیں تو اس کے زیر اثر یہ سارا عمل چلتا رہتا ہے۔ یہ جب اس نتیجے پر پہنچے گا کہ سود لینے والے کے اندر جب یہ چیز ہی نہیں ہے
تو اس کو انسان کون کہے گا؟ جانور ہی کہے گا نا. یہ اصل وجہ ہے کہ جب حیا کی ساری شاخوں کو توڑ دیا جائے تو وہ سودی ایک بندہ بنتا ہے. اچھا، اس کا لازمی نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ بعد میں تنہا رہ جاتا ہے. چونکہ وہ بہنوں بھائیوں کو بھی جب پیسہ دیتا ہے نا، تو چونکہ اس کے اندر ہوس ہوتی ہے، بخل ہوتا ہے، کنجوسی ہوتی ہے، مال اکٹھا کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی دوں گا، پہلے تو دیتا ہی نہیں ہے. آدھے بہن بھائی وہاں سے ٹوٹ گئے، جن کو دیا ان سے وہ تقاضا کرے گا اور تقاضا غلط کرے گا، وہ بھی ٹوٹ گئے. آخر کار مرتا ہے تو تنہا ہوتا ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے. سود کی لعنت اگر دیکھی جائے تو ایسی پڑتی ہے. اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں. اچھا، اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، جو بندہ خیرات کرتا ہے، قرض حسنہ دیتا ہے، جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، جو بندہ فراخ دلی کے ساتھ اپنے دوستوں پر، گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کے اندر جو نمایاں چیزیں ہمیں نظر آتی، سب سے پہلے فیاضی، اس کے بعد اثار، اس کے بعد اپنے مال کو خیرات کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اور اس کے بعد اگلے پر آسانی کرنا، اگلے کو تنگ دستی سے بچانا، اگلے کی مجبوری سے اس کو خوشی میں لے کے جانا. یعنی جتنے حیا کے شعبے ہیں جن کے ساتھ معاشرہ امن، سکون اور ترقی کی جانب جاتا ہے، قرض دینے والا اس تمام کی جڑوں میں اپنا پانی ڈال رہا ہوتا ہے، تعمیر و ترقی کا سبب بن رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ملتی ہے. اس کے بعد اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے بعد زمانے میں معزز بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی جملہ جو نعمتیں ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اولاد ہو تو اچھی ہوتی ہے عمومی طور پر، گھر ہو تو سکون والا ہوتا ہے، بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، پھر اسے یہ بھی سعادت مل جاتی ہے کہ اس کے جملہ جو دوست ہوتے ہیں وہ اچھے مل جاتے ہیں. لیکن سودی بندے کی دوستی کبھی دیندار بندے سے نہیں ہوگی، اولاد اس کی بگڑی ہوئی ہوگی، شرابی کبابی وہ ہوگا، اور اس کے بعد عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اولاد ہی اس کی جائیداد بیچ کے کھا جاتی ہے، چونکہ تربیت گندے پیسے سے ہوئی ہوتی ہے نا. اس کے ساتھ وہ برباد ہو جاتا ہے، اور دنیا بھی خراب کر بیٹھا، آخرت بھی. اللہ تو پہلے ہی ناراض ہے. یہ مطلب ہے جو اللہ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا کہ جب تم سود کا کام کرو گے تو سن لو، پھر یہ تم اپنے رب سے جنگ کرو گے، اور جنگ کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ گولیاں لگیں گی اور مر جاؤ گے. نہ، اللہ تعالیٰ اخلاقی طور پر اور اس کی نسلوں کو، اس کے کاروبار کو، اس کے نام کو ایسے ختم کرے گا کہ دنیا کے لیے نشانہ عبرت بن جائے گا. یہ سود اور اس کے نقصانات ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. مفتی صاحب، سود کی لعنت ہمارا موضوع. ظاہر بات ہے حضور ایسی لعنت ہے یہ، تو میں چاہوں گا کہ ضرور یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کس انداز سے کلام ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر خود ارشاد فرمایا سود کے بارے میں، اور جیسے آپ نے کہا نا کس انداز سے، اگر یہ انداز آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی جب بھی کوئی بڑا بنیادی اور گناہ والا کام ہو، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے، اور سود کو، تو اس سے پھر اتنی ہی سختی سے روکا جاتا ہے، چونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بھاگ کے تم سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرو. یعنی اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جو ذہن بناتے ہیں نا لوگ، یار دیکھو میں کیا تھا میرے پاس کتنا آ گیا، میں کیا تھا میرے پاس کتنا آ گیا، اللہ. تو فرمایا ایسے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، وہ تو پھنس گیا ہے، لیکن آنے والے سارے دیکھ رہے ہیں، جب جائے گا تو پھر نظر بھی نہیں آئے گا کہاں پر. ٹھیک ہے، پہلی بات. اب دوسری بات قرآن مجید برہان رشید فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا جو سود کھاتے ہیں قیامت والے دن وہ ایسے ہوں گے جیسے ان کے اوپر آسیب ہو گئے، جیسے ان کے اوپر بھوت سوار ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا اپنے انٹرو میں کہ جیسے دنیا میں اس کے اوپر بھوت سوار تھا نا سود کا، قیامت والے دن اس کے اوپر جیسے ایک آسیب زدہ بندہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے، فرمایا وہ ایسے کھڑے ہوں گے. اچھا، آگے وجہ بھی بیان فرمائی کہ یہ قیامت والے دن اس کے ساتھ جو کیفیت کی جائے گی آخر کیوں کی جائے گی. فرمایا اس واسطے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ یہ بدبخت دنیا میں کہا کرتا تھا کہ یہ سود بھی تو کاروبار جیسا ہی ہے نا، تجارت جیسا ہی ہے نا، تجارت میں بھی آپ چیز بیچتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں. بس اوقات یہ چیز ہے یہ 10 روپے کی ہے تو آپ 20 میں بیچ ہی لیتے ہیں نا. تو وہ یہی دلیل دیا کرتا تھا. اللہ رب العزت فرماتا ہے
کہ یہ وہ بدبخت ہے جو کہ کہتا تھا. کیوں؟ اس لیے تجارت میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں برکت نہیں ہے. اور تجارت کے اندر بندے کا یہ ذہن نہیں ہوتا جو سودی کا ذہن ہوتا ہے. تجارت کے اندر بندہ جانور نہیں ہوتا جو سود والا جانور ہوتا ہے. تو فرمایا تم ہی یہ دلیلیں دیا کرتے تھے کہ یہ بھی تو تجارت کی طرح ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ تجارت کی طرح نہیں ہے. اس کے اندر محض ہوس ہے پیسہ جمع کرنے کی، اور اس تجارت کے اندر تعمیر و ترقی ہے. اگر میں نے اس پینسل پر 10 روپے کی ہے، 20 لے لیے ہیں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس پینسل سے لکھ کر کوئی قاری بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی جج بنے گا، کوئی وکیل بنے گا. اس کا کوئی نتیجہ تو ہے نا. وہ سود والے تو نے جب کچھ لیا دیا، تیرے سے کیا بنا یہ بھی تو بتا نا. سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت والے دن ان کا یہ حشر ہوگا. اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں، اللہ رب العزت نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بچ جاؤ اس سود سے. بچو بچو، اور جتنا ہو سکتا ہے بچو. اور اس کے بعد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر نہیں ایسا کر سکتے تو سن لو، پھر اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے خلاف اعلان جنگ کر دیا. اللہ اکبر. قرآن و حدیث پڑھا جائے. حضرت حافظ صاحب 2 چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. اللہ نے کہا کہ میرا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. ایک سودی بندے کے خلاف اور دوسرا اولیاء کے دشمن کے خلاف. 2 بندوں کے بارے میں اعلان ہے. تو یہاں سے آپ نے کہا قرآن میں کس انداز سے آیا، تو اس انداز سے آیا اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما دیتا ہے. اور اللہ کے اعلان جنگ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور پر چند دنوں کے لیے اس کے پاس بڑی ریل پیل ہو جائے گی پیسے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحت کا سکون اٹھ جائے گا، ذہنی سکون اٹھ جائے گا، برکت کا سکون اٹھ جائے گا، اولاد اس کی اچھی نہیں نکلے گی، گھر بار دوست احباب خود گناہوں میں پڑ جائے گا. آخر کار وہ تمام تر لعنتوں کا توق اس کے گلے میں آ جائے گا. کیوں؟ اللہ رسول نے جنگ کا اعلان کر دیا. آخر بربادی اس کو دیکھنی پڑے گی. جہاں تک احادیث کی بات کریں تو مسلم شریف میں ہے، فرمایا سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے. بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایک قوم کا مشاہدہ کیا کہ جن کے پیٹ مکانوں کی طرح ہیں اور ان کے پیٹوں میں دور کھڑے بندے کو سانپ نظر آ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ جو سود کا کام کرتے ہیں، سودی لوگ ہیں، سود خور ہیں، سود کھانے والے لوگ ہیں. اندازہ کریں حضرات، حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے کس انداز کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں، مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی پڑھی جائے اور دیگر صحاح میں بھی حدیث موجود ہے. فرمایا یہ جو سود کا 1 درہم ہوتا ہے، 1 درہم، اس کا ادنا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے 33 مرتبہ بدکاری کرتا ہے. ایک روایت میں ہے 36 مرتبہ. اندازہ کریں یہ پورے معاشرے کو جو بگاڑ رہا ہے اس پر کتنی بڑی وعید اس کو سنائی گئی ہے. بلکہ اسی بات کو میں اور آگے کھولتا ہوں آپ کے سامنے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شہر میں سود اور بدکاری عام ہو جائے سمجھ لو کہ ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دے دی ہے. اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر، اور اسی وجہ سے قومیں برباد ہوتی ہیں. اور یہ آج بربادی کا جو سبب ہے، بس اوقات یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے، تو پوری دنیا میں پھر سکون کہاں ہے؟ سکون اسی بندے کے پاس ہے جو سود سے بچا ہوا ہے. سکون تو کہاں نہیں نا. تو یہ اصل بات ہے، ہمارے لوگ سمجھتے نہیں. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو یہ سارا نچوڑ آ جائے گا اس گفتگو کا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس قوم میں سود پھیل جائے اس قوم کے اندر پاگل پن بھی پھیل جاتا ہے. اب یہ پاگل پن کا مطلب کیا ہے؟ ڈپریشن کے شکار آئے دیکھ لیں آپ کے سامنے، نشے کی گولیاں کھا کے سوتے، پریشان ہیں، اتنا کچھ ہے لیکن اس کے باوجود گاڑی چلا رہا ہے تو پریشان ہے، جانا کہیں ہے رک کہیں جاتا ہے. کہہ رہا یار پتہ نہیں آج تو مجھے پریشانی تھی، آج جناب یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. کیا وجہ کیا ہے؟ پچھلی وجہ پر غور ہی کوئی نہیں. آقا کریم علیہ السلام آج سے 1450 سال پہلے میرے حضور نے بتا دیا کہ جو سود کھائے گئے قوم جس شہر میں جس مطلب جہاں بھی عام ہو جائے گا وہاں پر یہ ڈپریشن بھی عام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے بچائے. اور قرآن و حدیث میں جو بچنے کی ترغیبات ہیں ان کے مطابق ہمیں بچنا چاہیے اور بہر صورت بچنا چاہیے. مفتی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا اور دینے والا اور لکھنے والا ہمیشہ فرمایا. تو آج کل حضرت اس کی مشہوری کرنے کے لیے بھی آتے ہیں جو ایکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ آ کر بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں بینک کے ساتھ کام کریں تو اتنا نفع کمائیں، اتنا مارک اپ بھی بولتے ہیں اس کو. تو حضرت ان کے لیے بھی پھر یہی حکم ہوگا؟ یاد رکھ لیں یہ صرف ان کے لیے نہیں،
اس کے اندر کسی طرح کا بھی جس نے تعاون کیا، علماء نے آسان بات لکھی ہے. اللہ اور آپ نے جو لفظ استعمال کیا ایکٹر، آپ تو بڑے پڑھے لکھے لفظ یوز کر رہے ہیں، پنجابی میں اس میں ترجمہ کریں تو کنجر بنتے ہیں. تو یہ کام ہی ایسا ہے، اس کا لوگوں کے سامنے جو تعارف کروائے گا وہ انسان کا بچہ کروا سکتا ہے. وہ خود پیداوار ہی اس پیسے کی ہوتی ہے، تربیت ہی اس پیسے کی ہوتی ہے، اور پھر ہی تو وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ آ جاؤ دیکھو ہمیں کام کیا، ہم سٹار بن گئے. اس کائنات میں سٹار صرف نبی پاک کے صحابہ ہیں، کوئی اور سٹار نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ہیں جو ستارے ہیں. اور یہاں پر جتنے ناچنے گانے والے اور بازار حسن کے سارے ٹھگ ہیں، ان کو تم سٹار کہتے ہو؟ نہیں، غلط بات ہے. اچھا دوسری بات، آپ نے کہا کہ کئی بینکوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے ان بینکوں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا کام کرنے نہیں چاہیے. اور ویسے بھی دیکھیں نا، جو ایک بہت بڑی بلڈنگ میں دلکش کرسیاں ہیں اور وہاں پر اے سی چل رہے ہیں اور صبح سویرے وہ ٹائیاں پہن کے آ جاتے ہیں، ان کو کیا پتا چلے گا کہ یہ غریب کا دکھ کیا ہے، اس کا درد کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے، یہ بیچارہ کیوں ہمارے پاس آیا ہے. وہ تو وہاں بیٹھ کے لکھائی پڑھائی کریں گے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ آج تو ہم اس بینک میں بیٹھے ہیں، آج تو یہاں لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں اور 2-2 لاکھ کے گلوبل بھی لگے ہیں، پانی بھی ہے، اور جب بیل دیتے ہیں تو ہر چیز آ جاتی ہے. قبر میں تم نے تنہا ہونا ہے، اللہ وہاں تمہیں کوئی نہیں چھڑانے والا. اللہ. تو اس کو سمجھنا پڑے گا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جتنے لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ سب پر ہی لعنت ہوتی ہے. یہ 4 وہ ہیں جو مین سرگنے ہوتے ہیں، سمجھ آئی؟ ان کے تحت جتنے ہوں گے وہ بھی ساری اسی میں آئیں. اللہ اکبر. دیکھیں ناظرین کرام، کسی بھی معاملے میں نا ضد کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. خواہ خواہ کی ہٹ دھرمی جو ہے نا وہ پھر بہت زیادہ نقصان لے کر آتی ہے. اور ہم یہ غور کریں کہ مفتی صاحب نے 2 سوالوں کے جواب میں، ایک تو دنیاوی طور پر بندہ کس طرح برباد ہوتا ہے سود کا لین دین کرنے والا یا اس سے متعلقہ جو لوگ ہیں، وہ دنیا میں کتنا ذلیل و رسوا اور اس کا حال کیا ہوتا ہے یہ بھی ارشاد فرما دیا. پھر آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے مفتی صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا، وہ بھی قرآن اور حدیث سے بیان فرمایا ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد کون سی بات رہ جاتی ہے؟ آپ کس کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں؟ کنہوں نے آپ کو لاڑے لپے دیے ہوئے ہیں؟ کنہوں نے آپ کو سہانے خواب دکھائے ہوئے ہیں؟ آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی بہہ جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان، ماہ غفران، یہ ہمارے لیے ماہ بخشش بن جائے. اللہ کرے کہ ہم اس طرح کے جو امراض ہیں ان سے سچے دل سے توبہ کر لیں، ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگ لیں. مولا میں غلطی پر تھا، مجھ سے یہ سب جرم ہوئے ہیں، اب میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے. توبہ کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ندامت کے 2 آنسو بہیں، سچی توبہ نصیب ہو جائے اور بخشش ہو جائے اور آگے کی زندگی اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے. مفتی صاحب، ٹاپک چل رہا ہے سود کی لعنت، اور اس سے متعلق آپ نے بہت کمال گفتگو آپ نے پچھلے سوالوں میں آپ لوگوں کے جوابات میں ارشاد فرمائی ہے. میں چاہوں گا مزید کچھ آگے کا سفر کرتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیں کہ قرض حسن کسے کہتے ہیں، اس کا کیا ایک اس موضوع کے حوالے سے بالخصوص اس وقت کیوں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، میں چاہوں گا یہ بھی ضرور ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حضرت حافظ صاحب، یہ جو قرض حسن ہے نا، یہ اپنے لفظ کے اندر ہی حسن رکھتا ہے. واہ واہ. جب حسن آ گیا تو عام بندے کو سمجھ جانا چاہیے کہ کام حسن والا ہے. واہ 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 واہ. اچھا، یہ جو آپ کا موضوع ہے نا سود کی لعنت، اس لعنت کو حسن میں بدلنا، یہ قرض حسن ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی تم کسی کو پیسہ دے رہے ہو، ہیلپ کر رہے ہو اس کی، اور ساتھ میں تم نے وسیع مفادات جوڑے ہوئے ہیں اور اس کو مزید اس کی خواہشات کا قتل کر رہے ہو، اس کی ضروریات کا قتل کر رہے ہو اور اس کو خود کو قتل کر رہے ہو. قتل کرنا ہی ہو گیا نا. تو اس کو بہتر ہے قرض حسن دے دو. ہیلپ کرو لیکن اس میں حسن ہونا چاہیے. تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ قرض ہے تو اس میں حسن کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے. قرض حسن کہتے کس کو ہیں؟ قرض حسن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مالدار بندہ کسی ضرورت مند اور حاجت مند اپنے بھائی کی مدد جب کرے، اس کو وہ چیز دے دے یا پیسہ دے دے، تو ساتھ میں باخوشی اسے کہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ اتنا ہے، اس پر میں واپس لوں گا. لیکن جب وہ ٹائم آئے تو اس پر بجائے زور ڈالنے کے، بندے بھیجنے کے، قانونی چارہ جوئی کرنے کے، وہ یہ کہے کہ اگر نہیں تو میں تجھے مہلت دیتا ہوں، اور اگر اس سے صورت بن ہی نہ پائے تو باخوشی کہہ دے
کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، اللہ اکبر، اس کو قرض حسن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر یہ صورت بھی ملحوظ رہنی چاہیے، قرض لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نیت نہ کرے کہ مال مفت ہے تو ہم نے ہڑاپی کرنا ہے۔ یہ بس اوقات یہ صورت بھی ہوتی ہے، جی جی اس کے ساتھ جہاں دنیا برباد ہوتی ہے وہاں آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ چونکہ ایک روایت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جس نے قرض اس واسطے لیا کہ میں نے بعد میں دینا ہی نہیں ہے، اللہ اس کے لیے ایسے سبب بھی پیدا نہیں ہونے دیتا جس سے وہ قرض واپس کر دے۔ اور اگر اس نے قرضہ اس لیے لیا کہ میں واپس کروں گا تو فرما اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ قرضہ واپس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ضرورت تو دیکھیں نا پیش آتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی چیز لینے کے لیے، دینے کے لیے، تو یہ جو حسن کے ساتھ لینا دینا اس کو قرض حسن کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے حضرت حافظ صاحب، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تاجر تھا، تو وہ جو تاجر تھا لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، لیکن ساتھ میں اپنے غلاموں کو یہ کہتا تھا کبھی بھی سختی سے نہ مانگنا، اور اگر کوئی نہ دے سکے تو چھوڑ کے آ جانا۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم یہاں کھڑے ہیں تو لے کے ہی جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو وہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ فرمایا جب وہ فوت ہوا تو اللہ نے اس ادا کے صدقے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی تھی۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ ہے قرض حسن، یعنی آسانی، نرمی، اس کے اندر بردباری، تحمل، بلائی، اس کا جذبہ جب ہوتا ہے تو آدمی اگلے کی ہیلپ بھی کر دیتا ہے اور پھر اس کو مہلت بھی دیتا ہے، ٹائم بھی دیتا ہے۔ نہ دے سکے تو اس کو کہتا جا یار میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے۔ اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ قرض حسن میں اتنا حکمت کیا ہے؟ جو میں دے رہا ہوں نا کسی کو قرض، اور میں نے کہاں سے لیا ہے؟ مجھے بھی تو اللہ نے دیا ہے نا۔ اگر میرے اللہ کے دیے ہوئے میں سے میں نے آگے دے دیا تو کون سا پہاڑ مار لیا یار؟ بس صرف اتنی سی بات ہے۔ وہ واپس لینے کا پھر تقاضا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ساری دنیا پھر لینے والی نہ بن جائے، سمجھ آئی نا؟ ایسے والے ہاتھ سے ایسے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس واسطے ضرورت کے وقت، اور وہ بھی علماء کہتے ہیں کہ جب واقعتاً ضرورت ہو تو تب سوال کرنا چاہیے، ورنہ سوال نہیں، اپنی خواہشات کو دبا دینا چاہیے، تھوڑا لیٹ کر لینا چاہیے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ بلکہ یہاں ایک حدیث شریف اور سنا دوں، قرض حسن میں مزید حسن کا نکھار پیدا ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس سے کوئی بندہ قرض لے کے گیا اور وہ واقعتاً تنگ دست تھا اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ نہیں دے سکتا، اور یہ بندہ اس کو مہلت پر مہلت دیے جا رہا ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا کہ تو نے میرے بندے پر آسانی کی ہے، آج میں تیرے اوپر آسانی فرما دیتا ہوں۔ تو یہ اس کے اندر حسن ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جو قتل و غارت اور قید اور پھر اس کو مزید ختم کرنا، اس کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اور اس میں علماء نے ایک اور شرط بھی رکھی ہے کہ جو قرض حسن ہوتا ہے نا، یہ خالص نیکی کے جذبے سے ہوتا ہے، تو اس کے اندر جس کو قرضہ دیا جائے نا پھر اس کو کبھی جتلانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ نیکی محض اللہ کی رضا کے لیے کرنی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پھر یہ نہیں کہ اپنا غلام سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے قرضہ دیا ہوا ہے، جب بھی کوئی کام، اوے فلاں میرا کام کر کے آ، چلو فلاں میرا کام کر کے آ، نہیں 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 نہیں، یہ بھی نہیں، اس کو بگار کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے کہ تو نے قرضہ دے کر تو پورے گھرانے کو کیا خرید لیا ہے۔ تو اپنے ثواب کو اگر برقرار رکھنا ہے تو مہلت دے کے سارا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک اور سوال میں اس موضوع سے متعلق کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ سود سے اب بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی اس لعنت میں پڑ گیا ہے تو وہ کیسے نکلے؟ یا اس معاشرے میں جہاں ہر طرف ہمیں یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اب بچنا مشکل ہے، تو اس صورت میں بھی کہ بندہ پڑا نہیں ہے مگر بچنا چاہتا ہے ہر صورت، تو بچنے کا طریقہ ارشاد فرمائیں۔ اصل میں حضرت حافظ صاحب دیکھا جائے نا تو جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اگر پوری ہو رہی ہیں تو اس کو کبھی بھی قرضہ لینے نہیں چاہیے۔ صحیح، سمجھ آ رہی نا جی؟ اصل میں ہم لوگ جو ہیں اپنے بچے کا عقیقہ بھی کرنا ہے نا تو ہم ایسے ہی 5 لاکھ روپیہ قرضہ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا یار یہ عقیقہ سنت ہے، کر لیں، سبحان اللہ۔ نہیں کر سکتے تو پکڑ کہاں ہے یہ تو بتاؤ نا۔ اب برادری میں ناک نہیں رہتی، وہ ناک بچاتے بچاتے پورا جسم کٹوا بیٹھا ہے، ناک کوئی نہ کاٹ ڈالیں۔ اللہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہماری ضروریات ہم نے محدود کر دی نا تو ہمیں، مجھے نہیں لگتا کہ جو ضروریات محدود کر دے گا اور اپنی خواہشات جو اس زمانے میں جو لوگ ایک لگژری زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس حوالے سے اگر ان کو آپ دور کر دیں، جو انسان ہے اللہ نے آپ کی ضروریات کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں اگر ان پر آپ جمع ہو جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو قرض لینا پڑے گا۔ ہاں کئی مرتبہ ایسی صورت ہوتی ہے یکدم مال تلف ہو جاتا ہے، چور ڈاکو لے جاتے ہیں، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی آگ لگ جاتی، کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، اس صورت کے اندر اگر آپ نے لینا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے دوستوں کی طرف رجوع کریں۔
صحیح. پھر بہن بھائیوں کی طرف اور رشتہ داروں کی طرف رجوع کرے, اور انہیں بھی سوچنا چاہیے اس کی کنڈیشن کو دیکھ کر کہ بجائے قرض دینے کے ہم ہیلپ کر دیتے ہیں اس کی, واہ واہ, تاکہ وہ بعد میں لینے والا رہے ہی نہ. ایک بیچارہ پہلے پریشان ہے, دوسرا اوپر سے ہم پریشان کر رہے ہیں. یہ دوسری صورت ہوتی ہے. اچھا, اس میں تیسری صورت یہ ہے, بس اوقات لوگ کہتے ہیں مجھے پیسے ہی چاہیے. بھائی کیا کرنا ہے, میں نے کچھ لینا ہے. او بھائی وہ چیز جو لینی وہی بتا دو, ہو سکتا ہے ہم تمہیں ویسے ہی دے دیں. تو بسا اوقات اس کے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ پیسے ہی نہ لیا کریں. آپ کسی کو بتائیں گے کہ مجھے یار یہ چیز چاہیے, مثال کے طور 4 پائی چاہیے, تو آپ پیسہ لیں گے اور پھر وہ لے گا. پھر آپ اگر 4 پائی والے کو بتا دیں تو ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی آپ کو دے دے. آپ کو جگ گلاس چاہیے, ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی آپ کو دے دے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس چیز کی طرف بھی آ جائیں تو ہمارا بہت سارا کم ہو سکتا ہے کم. اب ایک تو ادھر اس سے قرضہ لے لیا, ٹینشن باقی رہے گی, ادھر سے یہ مہنگا. جب آپ اس کو صورتحال سے ہی بتا دے, ہو سکتا ہے یہ ویسے ہی دے دے. واہ 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 واہ, خیر خائی کے جذبے سے آپ ویسے ہی بچ جائیں گے. اچھا, یہ اس کی تیسری صورت ہے. چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ یا اللہ مجھے کبھی ایسا موقع پڑے ہی نہ. ساڈی پنجابی کہتے ہیں لوڑ دی تھوڑ نہ پوے. واہ واہ, سمجھ آ رہی نا جی. موقع پر اللہ کی رحمت سے سارے معاملات آسان ہو جائے. یہ چوتھا یہ طریقہ کار بزرگوں نے لکھا ہے, اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. ہاں, اگر کوئی پڑ گیا ہے اور نکلنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا جو طریقہ کار ہے وہ دیکھے. اگر گھر کی کوئی چیز بیچنی پڑتی ہے بیچ دے, چونکہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرض لینے کی بھی اجازت اس وقت ہے جب بندہ سمجھے کہ آخری سٹیج پر ہو, کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہ ہو, مرنے کے قریب ہو, طرز ہے. اچھا, یہ چھوٹی موٹی باتوں پر آپ کیا جناب علی لے کے بھاگ نکلتے ہیں. تو چے جائے کہ سود نہ 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 نہ, اس کی طرف تو ویسے ہی جانے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا یہ جو قرض ہے نا, قرض یہ جو لے وہ دے دیا کرے. اگر کوئی مقروض تھا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا, فرمایا شہادت کے بعد پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو, پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو, 3 مرتبہ فرمایا پھر بھی اس سے کہا جائے گا اگرچہ 3 مرتبہ شہید ہوا ہے مگر قرض ادا کر. تو ایسی چھوٹی موٹی بات پر قرضہ نہیں لینا چاہیے. تو اگر کسی چیز میں مبتلا ہو گیا, نہیں پتا تھا, جیسے آپ نے کہا ہے, تو اپنے گھر کی کوئی چھوٹی موٹی چیز, کوئی زیور, کوئی اگر کوئی یہ زائد ہے نا, بیچ دو, اس لعنت سے بچ جاؤ. اللہ تمہیں سکون بھی عطا کرے گا اور غیب سے ایسا سبب لگا دے گا کہ تیرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں. واہ واہ واہ. تو یہ ایک طریقہ کار علماء نے اور شریعت نے لکھے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. تو یہ ڈبل شاہ اور ٹرپل شاہ اور یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. میں نے دیکھا حضرت جو غریب کی مدد نہیں کرتا نا, وہ پھر ڈبل شاہ اور ٹرپل شاہ کے چکر میں ہی پھنستا ہے کہ میں ڈبل کر لوں, ٹرپل کروا لوں, پھر اس کے بعد سب گیا. اصل میں حضرت یہ کمپٹیشن کا دور ہے نا جی. صحیح, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں راتوں رات کچھ نہ کچھ بن جاؤں. بالکل. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جس سوسائٹی اور ملک اور معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا, یہاں پر بسا اوقات جو بندہ کام صحیح بھی کرتا ہے نا, اس کو بھی اتنا معاوضہ نہیں ملتا. تو وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا میرا جگاڑ لگ جائے نا, میں راتوں رات ہی سب کچھ اپنے پاس قابو کر کے بیٹھ جاؤں. تو ایک تو یہ کہ میں نظام والوں سے بھی کہوں گا آپ نظام ہی ٹھیک کر لو, لوگ اتنے دغے فساد اور فراڈ کی طرف جاتے ہی کیوں ہیں. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے, یہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں, یاد رکھ لیں ہمارے بزرگ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جس کام میں پیسہ تھوڑا ہو اور اس کا منافع آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہو, کبھی اس میں نہ پڑنا, سمجھ لو کہ یہ فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے. اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے بھی آپ نے 5 لاکھ دیا ہے, وہ مہینے بعد 10 لاکھ کیسے دے گا یار. یہاں حکومتیں قبضے لے رہی ہیں اور یہ ڈبل شاہ صاحب تمہیں دے رہے ہیں, کمال والی بات ہے. یہ سوچنے والی. دیکھو نا, اگر یہ اتنا ہی پیسے والا ہے تو پاکستان کے وزیر خزانہ کو چاہیے کہ اس کی خدمات حاصل کرے, اور اس کو تو وزارت خزانہ دے دینی چاہیے تاکہ یہ سارے قرضے ہمارے اتار دے اور ہمارے پیسے کو ڈبل کر دے. سمجھ آ رہی ہے. تو یہ فراڈ ہوتا ہے اور لوگ فراڈ کی طرف جاتے ہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بھی اسی کیٹاگری کا ہے, یہ اس کیٹاگری کا فرعون ہے, اس کیٹاگری کا نمرود ہے, اس کیٹاگری کا شداد ہے, جس نے اصل قوم کے اندر معاشرے کے اندر یہ کام کیا. پہلے ایک ہوتا ہے, پھر اس کو دیکھ کر وہ جب پکڑا جاتا ہے, پھر 4-5 سالوں کے بعد وہ ایک نئے رنگ میں آ جاتے ہیں, پھر 4-5 سال کے بعد پھر ایک نئے رنگ میں آ جاتے ہیں. لوگ مل بھی جاتے ہیں. جو ٹھگ ہے نا, ٹھگ وہ موجود ہوتے ہیں نا. اور دوسری طرف لالچی, کہتے ہیں جنی دیر تک لالچی ہے نے ٹھگ بھوکے نہیں مار دے. یہ لالچ ہوتا ہے جو بندے کو اس طرف لے کے جاتا ہے. جنی دیر تک لالچی ہے کہ ٹھاگ نہیں بھوکے مار دے. تو اس واسطے وہ نئے کام سے آتے ہیں تو بندے بھی نئے ان کو مل جاتے ہیں. تو
تو خیر یہ ڈبل شاہ، ٹرپل شاہ یا سنگل شاہ جو بھی ہوں، یہ سب اسی کیٹیگری کے فرعون، نمرود اور اسی کیٹیگری کے وزیر مشیر ہوتے ہیں. یہی تو اصل لعنت اس معاشرے میں شروع کرتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. میں تو یہی کہوں گا ناظرین کرام، مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، اگر ہم ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے، میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بھائی برکت مانگیں اللہ سے، کثرت نہ مانگیں. کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے. کبھی کبھی کثرت بہت زیادہ ہوتی ہے، برکت بالکل نہیں ہوتی. اتنا سارا ہے پھر بھی کچھ نہیں کر پا رہا. کبھی کبھی تھوڑی سی رقم آ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں برکت اتنی اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، بندہ بولتا ہے بھائی مجھے سب کرنے کے بعد ہی مجھے اللہ پاک کے کرم سے بچ جاتا ہے، یعنی سب ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بھی. تو میں کہتا ہوں اللہ پر توکل مضبوط کریں اور اللہ سے برکت والا، خیر والا، عافیت والا اور حلال رزق مانگیں. وہی دینے والا ہے، وہی مسبب حقیقی ہے، وہی اسباب عطا فرماتا ہے اور وہی اسی کے خزانے ہیں. انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. تو اگر بظاہر دنیا میں وہ فراوانی نہیں بھی ہوئی اور جو اللہ نے آپ کو دیا خیر والا دیا اور اسی پر آپ نے اس کا شکر ادا کیا اور اسی پر بس آپ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ شکر اس انداز سے بھی کہ فرائض و واجبات بھی پورے کرتے رہے اور اس کا شکر بھی کرتے رہے، تو پھر آخرت میں جو ہمارے لیے ہے اس کے لیے ہے. وہ آپ نے کبھی سنا ہے علماء سے، کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ ایسے خزانے ہیں کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک، اللہ اکبر، ایسے نہیں جا سکتی جب تک ہم علماء سے جانیں نہ سنیں نہ. اللہ کرے کہ وہ خزانے میں ہمیں عطا ہو اور دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں. ناظرین کرام، ماشاءاللہ خوبصورت بزم کہ جس میں ہم نے علم دین بھی سیکھا، جس میں ہم نے ایک بہت ہی بڑا مرض کہ جو روحانی مرض ہے اس کا علاج بھی جانا اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی جانا. جی ہاں، سود سے بچنے کا طریقہ الحمدللہ ہمیں علامہ صاحب نے بتایا اور لینے والے کے لیے اور دینے والے کے لیے وعیدیں بھی بتائیں، قرآن و حدیث سے یہ روشنی ہم تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ جو انہوں نے خوبصورت نعمت ہمیں عطا فرمائی، جو ہم تک یہ پیغام پہنچایا جو دین حق کا خوبصورت پیغام تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی خاص چمک عطا فرمائے، اس کا اجالا انہیں بھی خاص عطا فرمائے، اس کی برکت عطا فرمائے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ثنا خانوں کا، خوبصورت حاضریاں پیش کی اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.